آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص درود پاک آپ کو بتاؤں گا۔ اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو ایک ہی دن کے عمل سے پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ درود پاک بڑا خاص اور بڑا اہم ہے، اور اس درود پاک کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور یہ اللہ والوں کا بڑا ہی پیارا اور مجرب اور پسندیدہ درود پاک ہے۔ اور آج کے دن صرف اس کی 3 تسبیح پڑھنے والا بندہ ساری زندگی کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ غیب سے فوری مدد فرما دیتا ہے، اور ایسی مدد آتی ہے کہ انسان کا وہاں پر وہم و گمان بھی نہیں جاتا، وہاں تصور بھی نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے شخص کو کیسے رب کی بارگاہ سے مدد ملی، کیسے مقام ملا، اور کیسے وہ ایک فقیری سے امیری کی طرف آیا، اور کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی جلدی اس بندے کا مقدر سنور گیا۔ اور اس درود پاک کی شان کے بارے میں، اور اس کے مقام کے بارے میں، اور اس کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں میں آج مکمل یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل سب کچھ بتا دوں گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنے سے اگر آپ کی آج 70,000 حاجتیں پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ اگر طوفان کی طرح بھی آپ پر مصیبتیں آ پڑی ہیں، غم آ پڑے ہیں، دکھ آ پڑے ہیں، تو وہ ایک پل کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ یوں ختم ہوتے ہیں، آنکھ جھپکتے ہی آپ کا ہر غم ختم ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے چاہے ہزاروں مقصد ہوں، ہزاروں حاجتیں ہوں، 70,000 حاجتیں بھی ایک دن میں پوری ہونے کی صلاحیت اور طاقت ہے اس درود پاک کے اندر۔ اس لیے دوستو، یہ خاص آج جمعۃ المبارک کے دن کا درود پاک ہے۔ تو یہ دوسرا ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی سہانی گھڑیوں میں آپ اس درود پاک کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ آج وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ درود پاک پڑھ کے اپنی زندگی کے اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ دیکھیں، آج ہاں انسان کسی نہ کسی مشکل کے اندر ضرور مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم کے اندر ضرور مبتلا ہے، اور سارے وظیفوں سے بڑا وظیفہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ درود پاک کا وظیفہ ہے، جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہر طرح کے مسائل اس درود پاک کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس درود پاک کو جب بھی پڑھا فوری رب کی مدد پائی ہے، فوری اپنے مسئلے میں حل، فوری طور پر اپنے مسائل کو حل پایا ہے۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں، اس کے اندر پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اس درود پاک کے بارے میں غوث اعظم جیسی شخصیت ہے جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے بھی اس درود پاک کے بارے میں کہا کہ جو شخص اس کو پریشانی میں پڑھ لیتا ہے، اس بندے کی فوری طور پر اسی وقت پڑھنے کے دوران ہی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر قرضہ تھا، اور اچانک اس کا سارا قرضہ دینے کے لیے دوسرا شخص تیار ہو گیا۔ اس قدر اس درود پاک کے اندر تاثیر اور طاقت ہے۔ اگر آج آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کا چرچا ہے، آپ کے شان اور عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں؟ یہ مقام کہاں سے ملا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کی کسی بھی کتاب کو پڑھتا ہے، آپ کی کسی اشعار کو پڑھتا ہے، اشعار کو پڑھتا ہے، تو وہ آپ پر متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، اس میں اقبال کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ مقام کہاں سے ملا۔ فرمایا کہ صرف اس میں ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی اپنا شعر لکھتا تھا، جب بھی میں اپنا کوئی کلام لکھتا تھا، پہلے میں وضو کر کے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا تھا، پھر میں وہ شعر لکھتا تھا۔ رب نے اس شعر کے اندر اس درود کی برکت سے تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس درود پاک کی جس کو علامہ اقبال پسند فرمائیں، جس کو جناب جو اس بر صغیر کے سب سے بڑی ہستی حضور داتا گنج بخش علی حجویری، اور جس درود پاک کو وہ پسند فرمائیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پڑھنے والا شخص پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہوگا، کتنا وہ رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر شہد کی مکھی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر کبھی لباس اقدس پر تصدق ہوتی اور کبھی حضور کے جسم مبارک پر قربان ہوتی تھی۔ اب یہاں پر وہ بھی مکھی ہے، یہ بھی مکھی ہے۔ اس مکھی کو مقام کیسے ملا ہے؟ درود کی برکت سے ملا ہے۔
آج آپ کو جو مقام ملے گا اس درود کی برکت سے ملے گا۔ صرف ایک دن کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کے حالات زمین سے آسمان کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف فوری طور پر چلے جائیں گے۔ اور دوستو جیسے تیزی کے ساتھ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے، اچانک مارکیٹ کراش کرتی ہے تو کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، آج اچانک آپ کا نصیب ایسا کھلے گا کہ آپ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گے، آپ کو وہ مقام، وہ عزت، وہ عروج ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ تو ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی یہ بتا تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کیا، ہے مولا اے آقا، پیلا، چنبیلی، گلاب وغیرہ پھولوں کا رس چوستی ہوں، اپنے گھر آ کر اگل دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہد کی مکھی بات تو بڑی کی ہے، یہ بتا کہ یہ تمام رس پھیکے ہوتے ہیں اور شہد تیرا بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور ان رسوں کو یا تو کڑوے ہوتے ہیں یا پھیکے ہوتے ہیں، ان کا تو اور ہے، تو ان پھیکے رسوں میں مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نہ میرے پیٹ میں کوئی مٹھاس ہے نہ میرے منہ میں کوئی مٹھاس ہے، جب میں باغ سے رس چوس کر نکلتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گھر آتی ہوں اور گھر آ کر اس کو رس کو اپنے چھتے میں اگل دیتی ہوں، اس درود کی برکت سے اللہ اس کو میٹھا فرما دیتا ہے اور اس کے اندر برکت ایسی فرماتا ہے کہ اس کو باعث شفا بنا دیتا ہے۔ تو دوستو پھر آپ کو پتا چلا کہ ہر بیماری کی، ہر دکھ کا علاج، ہر پریشانی کا علاج درود پاک کے اندر موجود ہے۔ تو جو مکھی درود پڑھے اور اس کا شہد میٹھا ہو جائے اور اس کا وہ رس جو اس نے پھولوں کا چوسا ہے وہ میٹھا ہو جائے اور جو وہ شہد کھائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، اور جو بذات خود درود پڑے گا کیا اس کے لیے مال و دولت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پریشانیاں اس کی ختم نہیں ہوں گی، اس کے لیے رب کے غیب کے خزانوں سے رزق نہیں آئے گا؟ بھئی ضرور آئے گا، ملتا ہے۔ آپ ذرا آج کا یہ خاص درود پاک پڑھ کے تو دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں بھی درود پاک ہم تو پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار یہ درود پاک پڑھ کے دیکھیں۔ درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان جس بھی پریشانی، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کفیات سے دوچار ہی کیوں بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا مشکل ہے، اس کے لیے یہ ایک ہی چیز ہے جس سے انسان بڑی بڑی مشکلوں سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ بس درود پاک سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ جو میں استغفار بتانے لگا ہوں صرف اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفار سے انسان کے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زبان پاک ہو جاتی ہے، وجود پاک ہو جاتا ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا جسم، آپ کا وجود پاک ہو جائے گا تو اسی وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر جب آپ اپنے جسم کو، وجود کو پاک کرنے کے بعد مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھیں گے تو فوری رب کی مدد آ جائے گی، فوری آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور وہ حاجت آپ کی فوری پوری ہو جائے گی، جس حاجت کی نیت سے، جس ارادے کے ساتھ آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے۔ تو دوستو استغفار آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور استغفار جو ہے وہ آپ نے جو میں بتانے لگا ہوں اس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جب آپ یہی استغفار پڑھیں گے تو آپ کا مقدر سنور جائے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے اور آج یہ جو دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی کہ گناہوں سے بخشش کا، اور انشاءاللہ جب گناہوں کی اس استغفار کے ذریعے بخشش ہو جائے گی، پھر جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت باقی رہتی ہی نہیں، کیونکہ یہ ویسے بھی آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک وہ بابرکت جمعہ ہے۔ ویسے آپ ماہ رمضان کے کسی بھی جمعہ کے دن اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، 4 جمعے آئیں یا 5 جمعے آئیں، کسی بھی جمعے کے دن اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کر لیں گے تو یہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ جو جمعہ ہے یہ مغفرت والے عشرے میں آ چکا ہے۔ تو آپ اگر آج پڑھ لیتے ہیں
وہ کسی بھی وقت جو ظہر کی نماز، جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ اسی وقت اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ اور میں اس کا طریقہ ترتیب بھی سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن ہماری جمعے کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ سارے حالات جو بالکل بند ہوئے پڑے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، جن کے غم بڑھ چکے ہیں، کہیں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج انشاءاللہ ان کے سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے مصیبتیں، 80,000 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو آج رب اپنے فضل سے پوری فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، یہی استغفار پڑھنا ہے۔ جو ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ منقول ہے ایک دیانتدار انسان پر 3,000 دینار کا قرضہ تھا، 3,000 دینار کا۔ مالک قرض خواہ نے اپنا قرضہ مانگا، مقروض غربت کی وجہ سے بیچارہ غریب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے۔ اب کیسے رب اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ شخص کتنی جلدی ایک ہی دن کے اندر وہ کتنا امیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس کی برکت سے؟ یہ درود کی برکت سے، یہ درود کی برکت سے، یہ درود کی فضیلت ہے کہ جہاں پر سارے وظیفے کام چھوڑ جائیں، جہاں پر انسان کو سارے راستے بند ہو جائیں، کہیں سے بھی کوئی بات نہ بنتی ہو، تو اس وقت درود پاک کا سہارا لے کر دیکھے، سارے راستے ہموار ہو جائیں گے، سارے راستے اس بندے کے لیے کھل جائیں گے جو بندہ بھی درود پاک کا یہ عمل کرے گا۔ تو دوستو، اس قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ تو مقروض جب واپس گھر پہنچا، اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ اس نے کیونکہ 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا تو اس نے کہا کہ اتنا پیسہ کہاں سے جمع کروں گا۔ آخرکار غور کے بعد ایک مسجد میں چلا جاتا ہے، وہاں نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک شروع کر دیتا ہے۔ اب درود پاک سے پہلے جو استغفار کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 1 تسبیح سے مراد 100 بار، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کو اس بات کی تشویش ہوتی ہے کہ اس 1 تسبیح سے مراد کیا ہے، تو اس 1 تسبیح سے مراد 100 مرتبہ ہے۔ تو 100 مرتبہ آپ نے جو استغفار کا ذکر میں نے کیا ہے پیچھے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کی ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ درود پاک کو کس ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو جائے، جس کا بچ نکلنا مشکل ہو چکا ہو، جس کے حالات بدلتے ہوئے کہیں سے اس کو نظر نہ آ رہے ہوں، باوضو پاک صاف ستھرا ہو کر، معطر ہو کر، ہلکی سی وجود کو خوشبو لگا کر وہ مسجد میں، اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں، خواتین ہیں تو اپنے گھر میں، ورنہ مرد حضرات بھی اپنے گھر میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور عمل جب شروع کر لینا ہے تو پھر عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی سے ساتھ کلام نہیں کرنا، جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک بات کرنی ہی نہیں ہے۔ اور جب عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد پہلے دعا کرنی ہے، دعا کے بعد پھر آپ جو کرنا چاہیں پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر وہ بندہ اس درود پاک کو شروع ہی کرتا ہے، اور اس کی 3 تسبیحیں ختم ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ سے جو اس نے مانگا ہوتا ہے، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس حاجت کو لے کر وہ بیٹھتا ہے، فوری طور پر اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے میرے حبیب پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تم سارے اس کی مدد میں لگ جاؤ۔ اب سارے فرشتے اللہ کے اس بندے کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس بندے کی مدد فرمائے گا جو بھی مصطفیٰ کی ذات پر آج کے دن کا یہ خاص درود پاک پڑھ لے گا۔ اب وہ جو شخص تھا بیچارہ،
جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا تھا. تو یہ میں نے ایک آپ کو خاص طریقہ بتایا ہے جو حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا ہے. تو دوستو وہ قرض خواب ہے. اس کے اندر آپ کو درود پاک کو پڑھنے کا، آپ کو یہاں تک تو درود پاک پڑھنے کی سمجھ آ گئی. اب درود پاک میں بتاتا ہوں، شروع کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، اس کی 2-3 شرائط تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ذرا یہ واقعہ سن کر ایمان بھی تازہ ہوگا، اس کے اندر آپ کو مکمل درود پاک کا بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا. آج بڑی اہم معلومات آپ کو دے رہا ہوں اور یہ موقع ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیجئے گا، کیونکہ آپ نے بہت سارے وظیفے کیے ہوں گے، وظیفے کر کر کے لوگ تھک چکے ہیں اور اب ان کا رجحان ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ ہمارے سارے دکھ، ساری پریشانیاں اور جتنے ہمارے وظیفوں پر وقت ضائع ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اس کا کوئی صلہ مل جائے. تو آج وہی اپنے سارے وظیفوں کو چلانے کا گر سیکھ لیں، اپنے سارے وظائف میں کامیابی کا راز سیکھ لیں. آج وہی راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے. عاملین جیسے کوئی استاد ہوتا ہے نا تو وہ ایک کنڈی اپنے پاس رکھ لیتا ہے جو شاگرد کو نہیں بتاتا، اسی طرح بڑے لوگ اپنے پاس کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں. آج میں وہی راز آپ کو بتانے لگا ہوں اور سینے کا راز تھا اور جس پر سارے وظائف کے اندر تاثیر و طاقت پیدا ہو جائے گی. جب آپ اس درود پاک کا آج ورد کریں گے تو آپ کا کھوٹا سکہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا. تو اب میری امید کرتا ہوں آپ نے بات کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. تو وہ 1 مہینے میں اتنے پیسے کہاں سے جمع کرے گا؟ تو ایک مسجد میں آیا، وہاں انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک شروع کر دیا اور یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرضہ ادا کر دے گا، تو فکر مند نہ ہو. تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور اسے کہہ دے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے. مکروز جب بیدار ہوا اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے تو میں کیا بتاؤں گا. لہٰذا وہ پھر وہاں ہی ٹھہر گیا، درود پاک میں پھر مصروف ہو گیا. دوسری رات آئی تو سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بنفس نفیس تشریف لائے. سبحان اللہ، کیا کہنے، جس کے خواب میں حضور آ جائے اس کی عید ہو جاتی ہے. غم تو اسی وقت اس کے سارے ختم ہو چکے تھے جب حضور نے جلوہ کیا اور پھر حضور نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ اب ہم جب حضور خود عطا فرما دیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے تو سارے خزانوں کی چابیاں ہی مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں. تو جب آج حضور خود درود پاک پڑھنے والے کو اپنی بارگاہ سے عطا نواز دیں تو پھر اس سے اس بندے جتنا خوش نصیب کون ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی مراد ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ آج کے دن اس عمل کو کر لے گا. میں نے عرض کیا آپ کے حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں. اس نے وزیر نے کہا، یعنی کہ اس رشتے نے کہا کہ میں سچائی کی اگر وہ علامت مانگے تو آپ نے اس پر میری تحسین فرمایا کہ اگر وہ یہ علامت پوچھے تو اتنا کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک 5000 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے. اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے. اب اس وزیر کی کیا شان ہے کہ روز مصطفیٰ کی ذات پر 5000 بار درود پڑھتا تھا. اور یہاں ایک سوالی جو مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے والا، اور رب نے اس کو کتنا نوازا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ وہ چند لمحوں کے اندر اس وزیر نے کتنا اس کو نواز دیا اور اس فقیر کو امیر کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں آج کوئی فقیر بھی یہ درود پڑھ لے گا، کوئی مسکین بھی یہ درود پڑھ لے گا اور کوئی بیچارہ تنگ دکھی آدمی بھی آج یہ درود پڑھ لے گا تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا. میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی فروٹ لگانے والا آج یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی آج غنی ہو جائے گا، آج وہ بھی امیر ہو جائے گا، آج اپنے من کی مرادیں حاصل کر لے گا. تو جب مکروز دیانتدار انسان تھے، فرماتے ہیں جب وزیر مسعود کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدق کی علامت کو بیان کی تو وزیر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا مرحبا رسول اللہ حقاً. میں پھر اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا تو اپنا قرض ادا کر. پھر 3000 اور دیے، فرمایا کہ اس سے اپنے گھر اور بال بچوں کا گزارا چلا. پھر 3000 اور دیے، کہا کہ اس سے تو تجارت کر. اور مجھے قسم دے کر کہنے لگا کہ دوستی کے سلسلے کو کبھی توڑنا نہیں ہے اور وقت ضرورت آتے جاتے رہنا، تمہاری ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا. اب کیسے اس بیچارے غریب کا غیب سے انتظام ہوا ہے، اس بات کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی
اب درود پاک کو اب یقین جانے میں اب اس واقعے کے بعد وہ شخص بڑا میں کہتا ہوں بد نصیب ہوگا کہ جو اس گفتگو کے بعد بھی آج یہ تسبیح نہ پڑھ سکا، جس نے آج پھر بھی یہ اتنا سننے کے بعد بھی یہ واقعہ سننے کے بعد اور یہ تمام چیزیں سوچنے اور سمجھنے کے بعد، لوگ تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنے بس اپنے پاس سے بنائے ہوئے وظائف کو بتایا جا رہا ہے۔ تو آج تو میں وہ آپ کو دے رہا ہوں جس پر بڑے بڑے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہمیں تو اس بات کا پہلے علم ہی نہیں تھا، پہلے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ذریعے اتنا مقام اور اتنا عروج، اور کیسے غیب سے فوری طور پر رزق کا انتظام، ہر حاجت پوری کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبی اللہ کے مدد آ جاتی ہے۔ جب اس قاضی کی عدالت میں پہنچا 3000 دینار عدالت میں پیش کیے، سارا واقعہ بھی سنایا۔ جب قرض ادا نے اس واقعے کو سنا تو حیران ہو گیا، اس نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض نے اسے اپنا سارا واقعہ بتا دیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا کہ وزیر یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ جج نے کہا، قاضی نے کہا کہ بھئی میں یہ تیرے پیسے دیتا ہوں۔ قاضی نے کہا اے شخص، اگرچہ صاحب دین تیرا قرض معاف کر دیا ہے، مگر جو 3000 جو وہ شخص تھا جس کا اس نے قرض دینا تھا، اس نے کہا کہ یہ ساری بزرگی جج ہی حاصل کیوں کرے، اور یہ ساری بزرگی وہی شخص حاصل کیوں کرے، محمد بن عیسیٰ کیوں حاصل کرے، اور میں بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہوں کہ میں نے یہ سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ اس قاضی نے کہا کہ اس نے اگرچہ تمہیں معاف کر دیا لیکن میں پھر بھی تمہیں 3000 دیتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ ایک ہی شخص کس قدر کہاں سے اس کو رب مدد فرما رہا ہے، کتنی مشکلات اس کی حل ہو گئی ہیں صرف ایک لمحے کے اندر۔ رب کی نعمتوں کا دوستو شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کریں، اور کیسے درود پاک کے ذریعے اپنی مشکلوں کو آسان کروائیں، غموں سے نجات پائیں، اور یہ درود تو نجینہ پڑھ کر آج اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ تو 3 تسبیح سے مراد آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اگر کسی کو یہی درود پاک پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اور یہی درود پاک آج کے دن کا خاص جو میں آپ کو بتا دیا ہے، اس کو آج پڑھیں اور اپنے مقدر پر ناز کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔